السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون آمن الرسول، رسول ایمان لے آیا، اشارہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جن پر یہ کتاب نازل ہوئی۔ کس پر ایمان لایا؟ بما انزل الیہ، اس چیز پر جو اس کی طرف اتاری گئی۔ کیا اتارا گیا؟ قرآن اور حکمت۔ صرف قرآن نہیں، یاد رکھیے سورۃ النساء 113 میں آتا ہے وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور اللہ نے آپ پر کتاب اور حکمت اتاری۔ تو بما انزل کا مطلب کیا ہے؟ وہ سب کچھ جو اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا۔ ایمان لانا کیوں ضروری ہے؟ اور اس پر ایمان لانا کیوں ضروری ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری گئی؟ قرآن اور سنت پر، کتاب و حکمت پر ایمان لانا کیوں ضروری ہے؟ کوئی بتائے گا آپ میں سے؟ کیا کنیکشن ہے اس کا پچھلی آیت سے؟ ایمان ہوتا کیا ہے؟ ایمان ہوتا ہے کسی چیز پر ایسا یقین کہ جس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہ ہو، یقین کامل، مکمل اعتماد، بھرپور اقرار، پوری قبولیت۔ کیا ہے اس میں؟ اعتماد، یقین، اقرار اور قبولیت۔ یہ تینوں درجے ہیں، یہ مترادف الفاظ نہیں بول رہی میں۔ پہلا ہے اعتماد، یقین، مان جانا کسی چیز کو۔ کیسا ماننا؟ کوئی شک نہ رہے، یہ کہاں کا کام ہے؟ دل کا۔ دوسرا ہے اقرار، یہ کس کا کام ہے؟ زبان کا۔ اور تیسرا ہے قبول، عمل سے، عملی رویہ، قبول کر لینا کہ پھر اپنا عمل ویسا ہی کر لینا جیسا اس کتاب نے کہا۔ قبولیت۔ جس کو یہ فکر ہو جائے کہ میں امتحان میں ہوں اور میرے اعمال کا محاسبہ ہو رہا ہے، میرے اعمال کا حساب ہوگا، کیا پھر وہ چین سے بیٹھ سکتا ہے؟ وہ کیا چاہے گا؟ کچھ کرنا چاہے گا۔ چلیے کسی کے بارے میں چھوڑیے، اپنا سوچئے۔ آپ اپنے آپ کو تصور کیجئے ایک ایسی زمین پر جس کا مالک اللہ ہے، اور جس کے اوپر ایسی چھت ہے آسمان کی جس کا مالک اللہ ہے۔ یہ جسم اللہ کا ہے اور واپسی بھی اسی کی طرف ہے، اور جو کچھ میں کر رہی ہوں سب کچھ لکھا جا رہا ہے، ریکارڈ ہو رہا ہے۔ پھر یہ ایک دن سب کھلے گا، مجھے دکھایا جائے گا، پھر جزا و سزا کا دن ہوگا۔ وہ سارے کا سارا فیصلہ اللہ کے ہاتھ میں ہوگا، جسے چاہے گا معاف کرے گا، جسے چاہے گا سزا دے گا۔ تو بتائیے کیا کرنا چاہیں گے پھر آپ کہ اس زمین پر اپنا وقت کیسے گزاریں؟ کس کی مرضی کے مطابق؟ اللہ کی مرضی کے مطابق۔ اللہ کی مرضی کہاں سے معلوم ہوگی؟ قرآن و سنت سے۔ قرآن و سنت سے فائدہ اٹھانے کے لیے کیا ضروری ہے؟ سب سے پہلے ایمان، یقین۔ اسی لیے تو کیا فرمایا سورۃ البقرہ کے ابتدا میں ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ کس لیے آئی ہے یہ کتاب جس میں کوئی شک نہیں؟ پورا اعتماد رکھو، یقین رکھو۔ ھدی للمتقین، ہدایت کے لیے آئی، راہ دکھانے کے لیے آئی۔ اور آج آپ کی سورۃ البقرہ مکمل ہو رہی ہے، گویا رہنمائی کا ایک باب مکمل ہوا۔ کس نے کتنی رہنمائی پائی، کتنی ہدایت پائی؟ اس کا انحصار اس یقین پر ہے، یقین کی اس کیفیت پر ہے، ایمان کی اس کیفیت پر ہے۔ جتنا زیادہ آپ کا اس پر اعتماد تھا کہ سب کچھ سچ ہے، اتنا ہی زیادہ آپ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ جیسے آپ کسی ڈاکٹر کے پاس جائیں اور وہ آپ کو جو دوا دے اور آپ کے دل میں شک ہو کہ نہیں اس نے کچھ صحیح سمجھا نہیں ہے میرا کیس، اور پتہ نہیں یہ دوا ٹھیک بھی ہے یا نہیں، اور پتہ نہیں آرام آئے گا بھی یا نہیں، تو کیا ہوگا؟ شفا نہیں ہو سکتی، فائدہ نہیں ہوگا۔ بعض اوقات ایسے ٹیسٹ بھی کیے گئے ہیں کہ جس میں مریضوں کو دوا دینے کی بجائے صرف سادہ پانی دیا گیا ہے، لیکن یہ کہا گیا کہ یہی آپ کے فائدے کا ہے، اور صرف یقین کی قوت کے ساتھ وہ پانی بھی ان کے لیے شفا بن گیا۔ تو یقین کی قوت بہت بڑی قوت ہے، وہ معمولی قوت نہیں ہے۔ ہمارے حالات کی، دلوں کی، زبان کی، عمل کی درستگی کی بنیاد
ایمان پر ہے، اللہ پر اعتماد پر ہے. جتنا زیادہ پکا یقین ہوگا اتنا زیادہ ہم اپنے آپ کو اس کے حوالے کر دیں گے اپنی خوشی کے ساتھ کہ یا رب چند دن کی تو بات ہے، مشکل بھی ہوگی تو بھی میں وہی کروں گا جو تو چاہتا ہے، جو تجھے پسند ہے. اس لیے بات ایمان پر آ گئی. آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ، ایمان لے آیا رسول اس چیز پر جو اس کی طرف اتاری گئی اس کے رب کی طرف سے. رب کون ہوتا ہے؟ خالق، مالک، مدبر، جس نے اس کو پیدا کیا. رسول خالق نہیں ہوتا، جو اس کا مالک ہے اور جو اس کو سب کچھ عطا کر رہا ہے، جو اس کا رازق ہے، جو اس کی طرف وہی بھیج رہا ہے. تو رسول اس پر ایمان لے آیا. اور صرف رسول نہیں، والمؤمنون، اور سارے مومن، سارے کے سارے مومن ایمان رکھتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ کوئی شخص مومن کہلا ہی نہیں سکتا جب تک کہ وہ اس چیز کو نہ مانے جو رسول کی طرف بھیجی گئی ہے. اہل ایمان کی صف میں کوئی شامل ہی نہیں ہو سکتا جب تک کہ کوئی شخص اس بات پر پکا یقین نہ کر لے جس میں کوئی شک نہ ہو کہ جو کچھ اللہ نے اس کتاب میں بھیجا ہے وہ بالکل سچ ہے. میری سمجھ میں آتا ہے یا نہیں آتا، لیکن میں اس کو سچا مانتا ہوں کیونکہ اس کی طرف سے جس نے یہ دنیا بنائی، جس نے مجھے بنایا، جس نے یہ سب کچھ بنایا. اگر اس کی بنائی ہوئی کائنات میں کوئی خلل نہیں تو اس کتاب میں خلل نہیں ہو سکتا. کلن، سارے کے سارے، سارے کے سارے کون؟ رسول اور باقی سب مومن. آمنا، ایمان لائے، باللہ، اللہ پر. سب اللہ پر ایمان رکھتے ہیں. اس کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کی ذات پر ایمان رکھتے ہیں کہ اللہ کا ایک وجود ہے. اس کی صفات پر ایمان رکھتے ہیں کہ سارے اچھے اچھے نام اور کامل اچھی اچھی صفات اسی کی ہیں، وہ بہت خوبیوں کا مالک ہے. پھر اس کے الہ ہونے پر اور حقیقی الہ، ایک الہ ہونے پر ایمان رکھتے ہیں کہ بس معبود ایک ہی ہے. اور پھر اس کے رب ہونے پر کہ وہی ہمارا خالق، مالک اور رب ہے. یعنی ان چار چیزوں کو ماننا جو ہے وہ ایمان لانے کا تقاضا ہے. کون سی چار چیزیں؟ اللہ کی ذات کو ماننا، اللہ کی صفات کو ماننا، اس کو ایک معبود ماننا اور اسی کو رب ماننا. یہ بنیادی چیزیں ہیں. تو جب ہم یہ پڑھ رہے تھے نا، ساتھ ساتھ اپنا جائزہ لیتے جایا کریں کہ کیا ہم یہ سب مانتے؟ کیونکہ مومن تو ہے ہی وہ جو اللہ کو مانے اور اس طرح مانے. وہ ملائکتہ، اور اس کے فرشتوں کو بھی مانتے ہیں، اس کے فرشتوں پر ایمان رکھتے ہیں. فرشتے غیبی مخلوق ہیں، نور سے بنے ہوئے ہیں. صحیح تعداد ہم کو نہیں معلوم، سب کے نام بھی ہم کو نہیں پتا. صرف ہم ان کے بارے میں اتنا ہی جانتے ہیں جتنا اللہ نے اپنی کتاب میں یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث میں بتا دیا. کچھ بڑے فرشتے ہیں، کچھ اور کاموں پر مقرر ہیں، ان کے نام بھی ہمیں بتائے گئے، بس اتنا ہم جانتے ہیں. لیکن ہم ان کو بھی مانتے ہیں جن کے بارے میں ہمیں پتا ہے، نام بتائے گئے، اور ان فرشتوں کو بھی مانتے ہیں جن کی تعداد ہم کو نہیں معلوم. کیوں؟ اس لیے کہ سورۃ البقرہ کے آغاز میں آپ نے پڑھا تھا الذین یؤمنون بالغیب. اس کتاب سے فائدہ وہ اٹھا سکتے ہیں جو غیب پر ایمان لاتے. تو فرشتوں پر ایمان، ایمان بالغیب کا حصہ ہے. اس کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہوتا. وکتبہ، اور اس کی کتابوں کو بھی مانتے ہیں. کچھ کتابیں تو ہمیں معلوم ہیں، کون سی؟ تورات، زبور، انجیل، قرآن. اور کچھ کتابیں ایسی ہیں یا صحیفے ایسے ہیں کہ جن کے بارے میں ہم کچھ نہیں جانتے، ان کے نام بھی نہیں پتا، ان کا کانٹینٹ بھی نہیں پتا، کس پیغمبر پہ اتری یہ بھی نہیں پتا. لیکن ہم سب کتابوں کو مانتے، کتبہ، اس کی کتابوں کو. اور کتابیں کیوں بھیجی اللہ نے؟ وقتاً فوقتاً لوگوں کی ہدایت کے لیے. تعلیمات ہیں، یہ اس کے احکامات ہیں. ورسلہ، اور اس کے سارے رسولوں کو مانتے ہیں. کچھ رسول ایسے ہیں کہ جن کے نام ہمیں معلوم ہے، اور کچھ ایسے ہیں کہ جن کے نام ہمیں نہیں معلوم. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے اور البتہ تحقیق آپ سے پہلے ہم نے بہت سے رسول بھیجے، ان میں سے کچھ ایسے ہیں جن کا ہم نے آپ پر ذکر کر دیا. قرآن پاک میں تقریباً 25 کے قریب نام آتے ہیں، کچھ نام پھر حدیث میں. وَمِنْهُمْ مَن لَّمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ، اور ان میں سے کچھ ایسے ہیں جن کا ہم نے ذکر بھی نہیں کیا، یعنی ہمیں پتہ بھی نہیں، نام بھی نہیں معلوم. لیکن ہمارا کام کیا ہے کہ ہم سب ان پر ایمان رکھتے ہیں کہ وہ اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں. رسولوں کا کیا کام ہوتا ہے؟ رسول کا لفظی معنی کیا ہے؟
پیغام لانے والے، ایسے مرد جن پر اللہ نے وحی اتاری، اپنی ہدایات اتاری، جو چاہا عطا کیا، اور ان کو یہ حکم بھی دیا کہ وہ آگے پہنچائیں، ان کو رسول کہا جاتا ہے۔ کون ہوتے ہیں رسول؟ نمبر 1 مرد ہوتے ہیں، عورتیں نہیں ہوتی۔ نمبر 2 ان پر اللہ کی طرف سے وحی آتی۔ نمبر 3 ان کو یہ حکم ہوتا ہے کہ وہ اس وحی کو آگے پہنچائیں، کیونکہ قرآن پاک میں آتا ہے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہنچا دیجئے جو آپ کی طرف آپ کے رب کی طرف سے اتارا گیا، اور اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو آپ نے رسالت کا حق ادا نہیں کیا۔ تو رسالت کی ذمہ داری میں سے کیا ہے؟ پیغام کو آگے بھی پہنچانا۔ تو جتنے بھی رسول آئے انہوں نے آگے اپنی قوموں کو پیغام پہنچایا، ہم ان سب رسولوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ لا نفرق بین احد من رسلہ، ہم اس کے رسولوں میں کسی قسم کی تفریق نہیں کرتے، ہم ان میں سے کسی کے درمیان فرق نہیں کرتے۔ کس بات میں فرق نہیں کرتے؟ ان کے درجات میں نہیں، ان پر ایمان لانے میں۔ یہ بات یاد رکھیے، اس میں اگر سوال ہو تو جواب صحیح لکھیے، یہ مت لکھیے کہ ان کے درجات میں فرق نہیں کرتے، کیونکہ درجات تو اللہ نے خود الگ الگ رکھے ہیں ان کے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، 3 پارے کی پہلی آیت آپ پڑھ چکے ہیں۔ یہ رسول ہم نے ان میں سے بعض کو بعض پر فضیلت عطا کی ہے۔ منہم من کلم اللہ، بعض سے اللہ نے کلام کیا، ورفع بعضهم درجات، اور بعض کو درجوں میں بلندی عطا کی۔ تو یہ تو اللہ نے کی ہے۔ 5 اولو العزم ہے رسول میں سے، جن میں سے کون کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، نوح علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام۔ یہ ان کے درجے ہیں اس طرح۔ سب سے اعلیٰ افضل محمد رسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام and so on۔ لا نفرق بین احد من رسلہ، ہم اس کے رسولوں میں کسی قسم کی تفریق نہیں کرتے، یعنی سب رسولوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ جن کو بھی اللہ نے رسول بنا کے بھیجا ان کو نہیں مانتے جو خود بخود رسول بن گئے، جنہوں نے خود ہی دعویٰ کر دیا۔ وقالو، اور وہ سب کہتے ہیں، کون کہتے؟ رسول اور مومن، سمعنا، ہم نے سن لیا، واطعنا، اور ہم نے اطاعت کی۔ تو مومن کون ہوتا ہے پھر؟ جو کہتا ہے سمعنا واطعنا، جو اطاعت کرتا ہے۔ اطاعت یعنی فرما برداری، اوبیڈینس، بات ماننا، یہ ایمان کا حصہ ہے۔ اسی لیے قرآن مجید میں ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات آیا ہے، وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے اچھے کام بھی کیے۔ تو یہ ایمان والوں کی شان ہے۔ سوچئے کہ ہم ایمان والے ہیں اور پھر بولیے سمعنا واطعنا۔ کیا سنا ہے اب تک آپ نے؟ پوری سورۃ البقرہ۔ اور سورۃ البقرہ ایسی سورت ہے کہ جس میں عقائد سے متعلق بھی آیات ہیں، جیسے آیت الکرسی، اور اس کے علاوہ بھی اور آیات جیسے یہ آیت، عبادات سے متعلق، صلاۃ سے متعلق، زکوٰۃ سے متعلق، حج سے متعلق، رمضان سے متعلق احکامات موجود ہیں۔ پھر اسی طرح معاملات، جیسے خاندانی زندگی کے معاملات، جس میں طلاق، عدت، نکاح کے بارے میں پرافٹس کی سٹوریز بھی موجود ہیں۔ جو معاملات ہیں یعنی معاشی زندگی کے بارے میں، قرض اور سود وغیرہ کے بارے میں احکامات موجود ہیں، انفاق فی سبیل اللہ کے بارے میں۔ پھر معاشرے کے کمزور طبقات جیسے یتیموں کے حقوق، مسکینوں کے اور مسافروں کے اور خواتین کے حقوق، عائلی زندگی کی حفاظت، نکاح، طلاق، عدت، رضاعت، ان سب چیزوں کے بارے میں۔ پھر زندگی کی حفاظت، قصاص اور قتال وغیرہ کے احکامات ہیں۔ پھر امت وسط کی ذمہ داریاں بتائی گئیں کہ بحیثیت امت ہمارا کردار کیا ہونا چاہیے، اور امت وسط کہہ کر ہم کو اعتدال کی تعلیم دی گئی، نو ایکسٹریمزم، نہ افراط اور نہ تفریط۔ یہ سب کچھ ہم نے سورۃ البقرہ میں سنا۔ سورۃ البقرہ کو فسطاط القرآن بھی کہتے ہیں۔ فسطاط کہتے ہیں خیمے کو، کینوپی، فسطاط، فا سین طا الف طا۔ تو اب تک جو کچھ آپ نے سنا تو مومنوں کو کیا کہنا چاہیے؟ سمعنا واطعنا۔ جو ہم نے سنا اب ہم اطاعت کریں گے، ہم عمل بھی کریں گے انشاءاللہ۔ سمعنا واطعنا۔ لیکن پھر بھی کمی بیشی تو ہو جاتی ہے نا، جتنی بھی کوشش کر لیں، کیونکہ جو سنے ہی نہ وہ اطاعت کر سکتا ہے۔ اگر ہم نے سورۃ البقرہ پڑھی ہی نہ ہوتی، کیا ہم کہہ سکتے تھے سمعنا؟ یہ کب کہہ سکتے ہیں؟ جب ہم سنیں۔ تو دین کی طرف آنے،
اور ایمان لانے کے بعد پہلا کام جو کرنے کا ہے وہ ہے علم حاصل کرنا، سیکھنا، جاننا، اور سیکھنے کے لیے استاد چاہیے، اور پھر غور سے سننے کی ضرورت ہے۔ جب آپ سنتے ہیں تو آپ کہہ سکتے ہیں سمعنا، اور اگر آپ نے سنا ہی نہیں اور آپ کہہ رہے ہیں سمعنا، کس بات پہ کہہ رہے ہیں سمعنا؟ وَأَطَعْنَا، اور ہم نے اطاعت کی۔ کیونکہ جو سن لے اور پھر سن کے جھٹک کے چلا جائے اور کہے کہ بس ٹھیک ہے جو سنا سن لیا بس کافی ہے، سننے آئے تو سن کے چلے گئے، یا ہم نے سنا ہوا ہے، ہم تو پہلے سے بھی جانتے ہیں، نہیں، صرف سننا بھی کافی نہیں، سمعنا وَأَطَعْنَا، یہ ہے مومنوں کی شان، سمعنا وَأَطَعْنَا۔ لیکن اطاعت کی کوشش کے باوجود انسان سے بھول چوک ہو جاتی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کے ساتھ ہمیں خود ہی سکھا دیا کہ کیا کہو پھر، غفرانک، تیری بخشش۔ یہ اصل میں تھا نسألک غفرانک، اے اللہ ہم تجھ سے سوال کرتے ہیں تیری بخشش کا، کہ تو ہمیں ڈھانپ لے، ہمارے عیب چھپا لے، ہماری کوتاہیوں سے درگزر فرما، غفرانک۔ یہ کیوں نہیں کہا اللہم اغفر لنا، ربنا اغفر لنا، کیوں کہا غفرانک؟ فعل کی بجائے جب مصدر کا استعمال ہوتا ہے تو معنی میں اور شدت آ جاتی ہے۔ مثلا آپ کسی سے کہیں میرے لیے پانی لائیں، میں تم سے پانی کا سوال کرتی ہوں، اور دوسرا کہیں پانی پانی پانی، فرق ہے؟ کون سا زیادہ افیکٹو ہے؟ پانی پانی پانی۔ تو جملے کی جگہ جب لفظ کافی ہو تو زیادہ افیکٹو ہوتا ہے، لمبی باتوں کی نسبت مختصر کلام زیادہ افیکٹو ہوتا ہے۔ تو کیا سکھا دیا گیا؟ غفرانک، اور کتنا بھر کے منہ سے نکلتا ہے، غفرانک غفرانک غفرانک، تیری بخشش تیری بخشش۔ کیونکہ جو گناہوں کے بوجھ تلے دبا ہوتا ہے، جو جتنا بوجھل ہوتا ہے، جتنا شرمندہ ہوتا ہے، اتنے ہی کم لفظ بولتا ہے نا؟ جب آپ سنجیدہ ہوتے ہیں بخشش مانگنے میں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ معاف کر دے، معافی چاہیے، یا اللہ تیری بخشش تیری بخشش، بس یہ اتنا ہے، تیری بخشش، اور باقی دل میں ہے ہمارے۔ جب انسان کے دل کے اندر ایک طوفان ہوتا ہے اور الفاظ ساتھ نہیں دیتے تو پھر انسان کیا کرتا ہے؟ ایک لفظ سے بھی اظہار کافی سمجھتا ہے، اور اللہ کے لیے ایک لفظ بھی کافی ہے۔ مانگنے والے تو بنو، سچے دل سے مانگنے والے بنو، غفرانک، تیری بخشش۔ اور ہر انسان کو بخشش کی ضرورت ہے، یہاں رسول بھی کہہ رہے ہیں اور ایمان والے بھی کہہ رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر تو وہ صورت بھی اتری، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر۔ اور جب یہ صورت نازل ہوئی تو آپ کثرت سے استغفار کیا کرتے تھے، حالانکہ آپ معصوم تھے، آپ پر کوئی گناہ نہیں تھے، لیکن اس کے باوجود آپ استغفار کرتے۔ تو یہ نہیں سوچنا چاہیے تو میں نے تو کبھی گناہ کیا ہی نہیں، تو میں کس بات کی بخشش مانگوں، میری کیا غلطی ہے، میں کیوں معافی مانگوں؟ ہم انسانوں کے ساتھ یہی کرتے ہیں نا، اگر کبھی دو لوگوں کی ناراضگی ہو جائے تو ہم کہتے ہیں چلو سوری کر لو، تو جواب کیا ملتا ہے عموماً؟ اگر آپ کسی کو مشورہ دیں، میں کیوں سوری کروں، میں نے کیا کیا، میری تو کوئی غلطی نہیں، ساری غلطی تو اس کی ہے۔ تو یہ کیسا ایٹیٹیوڈ ہے؟ تکبر والا نا۔ تو جو استغفار ہے وہ تکبر کی نفی کرتا ہے کہ نہیں یار، اب ہم خطاؤں کا اعتراف کرتے ہیں، ہم غلطی مانتے ہیں، تو ہمیں بخش دے، تیری بخشش چاہیے، تو معاف کر دے، غفرانک، تیری معافی چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن مجید میں آتا ہے وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، اللہ کے سوا کون ہے جو گناہ معاف کر سکتا ہو؟ کوئی کر ہی نہیں سکتا جب تک وہ معاف نہ کرے۔ غفرانک، ربنا، اے ہمارے رب، اے ہمارے رب، اور اس میں اپنائیت ہے، اے وہ جس نے ہم کو پیدا کیا، اے وہ جو ہمیں کھلاتا ہے پلاتا ہے، جو ہماری ساری ضروریات کا خیال رکھتا ہے۔ ربنا وإلیک المصیر، تیری ہی طرف لوٹنا ہے، تیری طرف واپسی۔ آغاز میں بھی یہی بات ہوئی تھی نا، جہاں سے آئے وہیں جانا ہے، بھاگنے کی کوئی جگہ نہیں، ادھر ادھر نہیں کھسک سکتے، کہیں گم نہیں ہو سکتے۔ وہ یاد ہے بنی اسرائیل کے ایک شخص کو بڑا ڈر لگتا تھا اللہ سے، جب مرنے لگا تو اپنی اولاد کو بلایا اور کہا جب میں مر جاؤں نا تو میرے جسم کو جلا کے راکھ کے 3 حصے کرنا، ایک کو ہوا میں اڑا دینا، ایک کو پانی میں بہا دینا، اور ایک کو مٹی میں دبا دینا۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ مجھے جمع نہیں کر سکے، مجھے اکٹھا نہیں کر سکتے۔ جو ہی اس کے ساتھ یہ کیا، اس کی اولاد نے، اللہ تعالیٰ نے ہوا کے فرشتوں کو حکم دیا ایک ایک ذرہ اکٹھا کر لاؤ،
پانی کے فرشتوں کو حکم دیا ایک ایک ذرہ نکال لو، زمین کے فرشتوں کو حکم دیا ایک ایک ذرہ نکال لو، اور وہ 1 سیکنڈ میں دوبارہ پورا تیار کر کے کھڑا کر دیا گیا. پوچھا کیوں ایسا؟ کہا تجھ سے ڈر لگتا تھا. کہا جا تجھے بخش دیا. جو ڈرنے والا ہے وہ بخش دیا جاتا ہے، اللہ اس پر اپنی رحمت کرتا ہے. اسی کا نام تقویٰ ہے. اور ڈرتا کون ہے؟ جسے اپنے گناہ نظر آتے ہو، جسے اپنی غلطیاں نظر نہ آتی وہ نہیں ڈرتا. وہ کہتا میں نے کیا کیا؟ ڈن نتھنگ رانگ، من میں تو کوئی غلطی ہے ہی نہیں. وہ تو صرف اپنی پاکیزگی کے دعوے کرتا رہتا ہے. ربنا والیک المصیر، اللہ تیری ہی طرف لوٹنا ہے. اور آپ کو یہ یاد رہے کہ یہ جو آخری 2 آیات ہیں آمن الرسول سے سورت کے اختتام تک، یہ بہت ہی بابرکت آیات ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص رات کو انہیں پڑھ لیتا ہے وہ اسے رات بھر کے لیے کافی ہو جاتی ہے. مسند احمد کی روایت میں آتا ہے اوتیت هذه الآیات من آخر سورة البقرة من کنز تحت العرش ولم یؤتہن نبی قبلی، کہ سورۃ البقرہ کی یہ آخری آیات مجھے عرش کے نیچے ایک خزانے سے ملی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دی گئی. تو خوش قسمت ہے آپ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے کہ آپ کو یہ آیات ملی. کوشش کریں کہ ان کو زبانی یاد کر لیں، اور اگر زبانی یاد ہو تو ہر رات ان کو پڑھنا نہ بھولیں. صحیح مسلم کی روایت میں آتا ہے فتحت لها ابواب السماء عند نزولها، ان کے اترنے کے وقت جب یہ نازل ہو رہی تھی تو آسمان کے دروازے کھول دیے گئے. ایسا ہوتا نا کہ جیسے کسی بڑے پیلس کے دروازے ہوتے ہیں تو ہر روز نہیں وہ کھلتے، کب کھولے جاتے ہیں؟ جب کسی VIP کو آنا ہو. اسی طرح یہ آیات اتنی اسپیشل ہیں کہ جب یہ اترنے لگی تو آسمان کے دروازے کھل گئے. اور بخاری کی روایت میں آتا ہے من قرأها فی لیلۃ کفتاہ، جو کسی رات کو انہیں پڑھتا ہے وہ اس کے لیے کافی ہو جاتی ہیں. یہ کہنا تو بہت آسان ہے وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ، لیکن واپسی کا سفر اگر کسی قریبی رشتہ دار کا یاد ہو، آپ کے پیاروں میں سے کسی کی واپسی یعنی فوت ہونے کے بعد اللہ کے پاس جانے کا کوئی منظر یاد ہو، جدائی کا وقت، کسی عزیز کی موت کا وقت، رخصتی کا وقت. رخصتی تو آپ نے دیکھا ہوگا لڑکیوں کی شادی کے بعد بھی ہوتی ہے، حالانکہ خوشی کا وقت ہوتا ہے، لیکن رخصتی کا لفظ جدائی کا وقت چیز ہی ایسی ہے کہ جو انسان کو ہلا کے رکھ دیتا ہے. تو یہ جو اس دنیا میں ہم کتنے غافل ہیں، کتنے محو ہیں، کتنے منامک ہیں، بھولی ہوئی ہے نا واپسی، بھولا ہوا ہے واپس جانا. لیکن جانا تو ہے، پلٹنا تو ہے ایک دن. اور کس لیے پلٹنا ہے، کیسے پلٹنا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ، اے انسان تو کشا کشا اپنے رب کی طرف چلتا چلا جا رہا ہے، پھر اس سے جا ملے گا. کہاں جا کے ٹھہرنا ہم سب کو؟ اللہ کے سامنے، قدم بقدم. زندگی کا ایک دن آتا ہے پھر جاتا ہے، پھر صبح ہوتی، پھر شام ہوتی، پھر ایک صبح ہوگی جس کی شام سے پہلے ہم، یا رات ہوگی اور صبح سے پہلے ہم جا چکے ہوں گے، یہاں سے اس جگہ کو چھوڑ چکے ہوں گے. پھر کچھ عرصہ قبر میں رہنا ہوگا، پھر وہاں سے اٹھا لیے جائیں گے، پھر حشر کے میدان کی طرف جائیں گے، پھر پل صراط پار کرنا ہوگا، اللہ کے حضور حاضر ہونا ہوگا. اللہ کے حضور جب ہم حاضر ہوں گے تو وہاں جا کر ٹھہرنا ہے. الیک المصیر. ہم سمجھتے قیامت کا دن کیا ہے؟ بس حشر کا میدان ہے اور پل صراط اور بس یہ چیزیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہم سب کو ایک جگہ جا کے ٹھہرنا، وہ ہے قرار کی جگہ. وہاں سے جو بچ کے نکلا، جس پہ اللہ نے رحمت کر دی، یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء، وہاں سے کامیابی کا پروانہ ملے گا، وہاں سے اصل سرٹیفکیٹ ملے گا. من زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، جو آگ سے بچا لیا گیا، جو جہنم میں گرنے سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، جو امن سے پل صراط سے گزر گیا، وہی اصل میں کامیاب ہوا. دنیا کی کامیابی کوئی حیثیت نہیں رکھتی. کتنے بھی بڑے محلات ہوں ہمارے پاس، کتنے بھی بڑے بزنس ہوں، کتنی بھی شاندار گاڑیاں ہوں، کتنے بھی آرام دہ جگہ پر ہم رہتے ہوں، لیکن یہ سب چھوڑ جانا ہے اور واپسی اللہ کی طرف ہے. وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ، اسی کی طرف پلٹنا ہے. إِنَّ إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ، ہماری ہی طرف لوٹنا ہے اور ہمارے ہی ذمہ حساب ہے. ہم سب کو سوچنا چاہیے کتنی تیاری ہے، کیا کچھ تیار کر کے رکھا ہے. دنیا کے کسی بھی سفر کے لیے کیسے کیسے تیاریاں کرتے ہیں.
یہ نہ چھوٹ جائے وہ نہ چھوٹ جائے، چھوٹی چھوٹی چیزوں کا خیال رکھتے ہیں. اور اگر چھوٹی سی چیز بھی رہ جائے، مثلاً ٹوتھ برش ہی گھر میں رہ جائے جاتے ہوئے، تو کیسی کوفت ہوتی کہ یہ کیوں نہیں رکھا تھا، کیسی اذیت ہوتی. تو کیا آخرت کے نامہ اعمال میں اگر فرائض میں سے کسی چیز کی کمی رہے گی تو کوئی تکلیف نہیں ہوگی، کوئی مشکل نہیں ہوگی، ایسے بس پار ہو جائیں گے. جہاں دلوں کا حساب اور ریکارڈ چیک کیے جائیں گے وہاں ظاہری اعمال کی کوئی پوچھ نہیں. ہم نے کیسے سوچ لیا کہ اللہ غفور رحیم ہے لہذا عمل کی ضرورت نہیں، کچھ محنت اور کچھ کرنے کی ضرورت نہیں. یہ نفس کا دھوکہ ہے. اللہ غفور رحیم ہے، اس کے باوجود دنیا میں تکلیفیں آتی ہیں نا، بیماریاں آتی ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، حالانکہ وہ غفور الرحیم ہے. اسی طرح وہ غفور الرحیم ہے اور آخرت میں جسے چاہے پکڑ لے. لہذا اپنی طرف سے کوشش اور تیاری کی ضرورت ہے. ہم محنت کرتے رہیں، پھر اللہ پر معاملہ چھوڑ دیں. اور بات یہ ہے کہ اللہ نے جو کچھ ہم پر واجب کیا ہے، جو لازم کیا ہے، وہ ایسا نہیں جو ہم کر نہ سکتے. فرمایا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اللہ کسی پہ مشقت نہیں ڈالتا، کسی پہ تکلیف نہیں ڈالتا. لا یکلف اللہ نفسا، کسی جان پر، کسی نفس پر اللہ بوجھ نہیں ڈالتا، الا وسعها، مگر جتنی اس میں کیپیسٹی ہوتی. پہلا مطلب تو اس آیت کا یہ ہے کہ جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے ہم پر فرائض عائد کیے ہیں، جو بھی ذمہ داریاں ہم پہ ڈالی گئی ہیں، جو کچھ بھی ہمیں کرنے کو کہا گیا ہے، اس میں سے کچھ بھی ایسا نہیں کہ جو ہم کر نہیں سکتے تھے. اللہ نے بس اتنا ہی بول ڈالا جتنا ہم اٹھا سکتے تھے. 50 نمازیں نہیں ہم پہ فرض کی، کتنی ڈالی؟ 5. اگر وہ چاہتا تو 50 فرض کر دیتا، ہم کیا کر سکتے تھے؟ سال میں 1 مہینہ روزے، چاہتا تو 11 مہینے ڈال دیتا ہم پہ. اسی طرح زندگی میں 1 دفعہ حج فرض ہے، باقی ہماری چوائس پہ چھوڑ دیا. صدقہ خیرات میں بھی زکوٰۃ 2.5% ہے اور باقی ہمارے لیے، اس میں سے جب جو چاہو دو، تمہاری مرضی. کتنی سہولتیں ہمارے دین میں. پھر اسی طرح نماز کے لیے وضو شرط ہے. کتاب الطہارہ تقریباً پڑھ ہی چکے ہیں آپ. اگر وضو نہیں کر سکتے کیا کرو؟ تیمم کر لو. اور اگر تیمم کے بھی قابل نہیں ہو، کسی کا جسم اتنا جل چکا ہے کہ تیمم بھی نہیں ہو سکتا، تو اس کے بغیر بھی نماز ہو جائے گی. کپڑے ناپاک ہیں، بہت سے لوگ اس لیے نماز نہیں پڑھتے کپڑے ناپاک ہیں. تو اس میں 2 چیزیں، اگر تو کوئی اور کپڑے ہیں تو وہ پہن کے پڑھ لو، اور اگر نہیں ہے تو انہیں میں پڑھ لو. اب ایسے ڈاکٹر جو آپریشن وغیرہ کرتے رہتے ہیں، بعض کے چھینٹے وغیرہ پڑتے، اسی میں نماز کا وقت آ جاتا، چینج کرنے کا ٹائم نہیں، اسی میں پڑھ لو. یہ سہولت ہے ہمارے دین میں. کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے، بیٹھ جاؤ. بیٹھ بھی نہیں سکتے، لیٹ جاؤ. ہاتھ پاؤں بھی نہیں ہلا سکتے، دل میں پڑھ لو. جتنی جتنی ہمت ہے اتنی اتنی ذمہ داری ہے. بچوں کی ذمہ داری نہیں، بوڑھوں کے اوپر سے کئی ذمہ داریاں ساقط ہو جاتی ہیں. جن کے پاس مال نہیں ان سے کئی ذمہ داریاں ساقط ہو جاتی ہیں. جس پہ استطاعت نہیں اس پہ حرج نہیں ہے. کیا یہ ہمارے دین کی وسعت نہیں؟ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. کسی ایک جان پہ بھی اللہ اس کی وسعت سے بڑھ کر بوجھ نہیں ڈالتا. اور اس وسعت میں جسمانی طاقت، عقل کی طاقت، سمجھ بوجھ، وقت، مال و دولت، ماحول، یہ سب چیزیں آتی. لہا ما کسبت، لیکن ہر ایک کی کوشش ضرور دیکھی جائے گی. اس کے لیے ہے جو اس نے کوشش کی. لہا ما کسبت، ہر انسان کو وہی ملے گا جو اس نے کمائی کی ہوگی. دنیا میں تجربہ کرتے ہیں نا آپ اس چیز کا، کیا جو جاب کرتے ہیں جتنے گھنٹے کرتے ہیں اس کے مطابق ہی ویجز ملتی ہیں نا. لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، اسی پر ذمہ داری ہے، اسی پر بوجھ ہے جو اس نے کمائی کی. پہلا کسبت خیر کے لیے ہے اور دوسرا اکتسبت شر کے لیے. جس نے جو اچھی کوشش کی وہ اس کا بدلہ پائے گا. لیس للانسان الا ما سعى. اور اسی طرح جو برا کرے گا وہ بوجھ خود اٹھائے گا. ولا تزر وازرة وزر اخرى، کوئی دوسرا کسی اور کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. لكل امرئ منهم ما اكتسب من الاثم، ہر انسان پر اپنے گناہ کی ذمہ داری ہے جو بھی اس نے کمایا. ولا تکسب كل نفس الا عليها، سورۃ الانعام 164. اور نہیں کمائی کرتا کوئی نفس مگر یہ کہ اسی کے اوپر جاتا ہے جو بھی وہ کماتا ہے. ہر ایک اپنے گناہوں کا بوجھ خود ہی اٹھائے گا، اپنے اوپر لاد رہا ہے. بعض اوقات ہم کسی پہ ظلم کر رہے ہوتے ہیں، حالانکہ وہ اس پر نہیں جائے گا، وہ پلٹ کے ہم ہی پہ آئے گا.
کسی کا بلیم کر رہے ہوتے ہیں، کسی کا برا چاہ رہے ہوتے ہیں، وہ اس کے اوپر نہیں، آپ کے اپنے اوپر آئے گا. ہم کسی کو نقصان دینا چاہتے ہیں، وہ بظاہر لگتا ہے کوئی نقصان اٹھا رہا ہے، لیکن وہ دراصل اپنا نقصان کر رہے ہوتے ہیں. وَعَلَيْهَا مَكْتَسَبَتْ، وہی رسپانسبل ہوگا، وہی ذمہ دار ہوگا. جب اتنا زیادہ ہے حساب کتاب تو پھر ہمیں دعا سکھائی گئی، کیونکہ ہم انسان ہیں، کمزور ہیں، ہم سے غلطیاں ہوتی ہیں. فرمایا یہ دعا مانگو، اور یہ اللہ کی رحمت ہے کہ سورۃ البقرہ کے اختتام میں ہمیں دعا سکھا دی گئی. ربنا، اے ہمارے رب، لا تؤاخذنا، نہ ہمارا مواخذہ کرنا، نہ ہم کو پکڑنا، ان نسینا، اگر ہم بھول جائیں. اور نسیان کیا ہوتا ہے؟ جاننے کے بعد بھولنا. آپ نے سورۃ البقرہ کی 286 آیات پڑھ لی، ترجمہ بھی خوب یاد کیا، اور تفسیر بھی یاد کی، اور روٹس بھی، اور معلوم نہیں کیا کچھ. لیکن اکثر کی شکایت یہی ہے کہ پڑھتے ہیں اور بھول جاتے ہیں. جب پیپر سامنے آتا ہے، اچھا بھلا آتا ہے تو اس وقت بھول جاتے. اب استاد تو پکڑ لیتا ہے، مواخذہ کر لیتا ہے، کیوں نہیں لکھا یا غلط کیوں لکھا. لیکن اللہ سبحانہ و تعالی رحیم ہے، وہ جانتے ہیں کہ میرے بندے کی وسعت ہی اتنی تھی، اس کا دماغ اتنا ہی تھا. اس لیے جو لوگ پڑھنے کے باوجود یاد نہیں رکھ پاتے، میں ہمیشہ ان سے کہتی ہوں کہ ریلیکس، مت پریشان ہو. اللہ نے دیکھ لیا، اس کو پتہ ہے آپ کے اندر اتنی کیپیسٹی، اتنا ہی برتن ہے، اس سے زیادہ نہیں بھر سکتا. لیکن دیکھا کیا جائے گا؟ اللہ ما کسبت، اصل چیز کوشش دیکھی جائے گی، وہ آپ نے کتنی کی. اگر وہ کوشش ہی نہیں کی اور پھر آپ شکایت کر رہے ہیں مجھے کچھ یاد ہی نہیں ہے، تو پھر تو پکڑ ہے. اصل چیز ہے کوشش. لہا ما کسبت وعلیہا مکتسبت ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا، اے اللہ تو ہمیں نہ پکڑنا اگر ہم بھول جائیں. اگر ہم بھول جائیں، جاننے کے بعد پھر ہم انجان ہو جائیں، کیونکہ ہم کمزور ہیں. اور نسیان تو انسان کی گھٹی میں پڑا ہوا ہے. آدم علیہ السلام بھی کیا ہوا تھا؟ بھول گئے تھے، اور ہم بھی اولاد آدم بھولنے ہی والے. اور انسان کا تو روٹ بھی نسیان سے ہے، خمیر میں ہی نسیان ہے. تو یا رب ہم کو نہ پکڑنا. او اخطأنا، یا ہم خطا کریں. اور خطا کس سے ہوتی ہے؟ جہالت سے، لا علمی سے. نسیان علم کے ساتھ ہوتا ہے اور خطا لا علمی کے ساتھ، لیکن بلا ارادہ. ارادے کے ساتھ کرے تو گناہ اسم شمار ہوتا ہے. تو یا رب بھول چوک معاف کر دینا، کوتاہیوں کو معاف کر دینا، غلطیوں کو معاف کر دینا. اب یہاں ایک بات یاد رکھیے کہ اگر آپ کوئی چیز بھول جائیں تو اس کا کفارہ یہ ہے کہ جب یاد آئے کر لیں. آپ یہ نہیں کہہ سکتے او اچھا مجھے فلاں نماز بھول گئی تھی، اب کوئی بات نہیں، بھول گئی تھی نا، اللہ معاف کرنے والا. نہیں، حدیث میں آتا ہے من نسی صلاۃ فلیصلھا اذا ذکرھا، جو نماز بھول جائے جب اسے یاد آئے تو کیا کرے؟ نماز پڑھ لے. اسی طرح آپ وضو کرنا بھول گئے، نماز پڑھ بیٹھے، آپ کو یاد ہے او وضو نہیں کیا، آپ کیا کریں؟ وضو کریں اور دوبارہ پڑھیں. تو بھولنے کی بات جب یاد آئے تو کیا کریں؟ اچھا آپ روزے سے تھے اور آپ نے کھانا شروع کر دیا، بھول گئے، اب کیا ہے؟ جو ہی یاد ہے سٹاپ اٹ. تو کیا ہے؟ پچھلی بھول چوک معاف ہو جائے گی. یہی بھولنا معاف ہونے والا ہے. وہ دعا آتی ہے نا وَعَلِّمْنِي مِنْهُمَا جَهِلْتُ وَذَكِّرْنِي مِنْهُمَا نَسِيتُ، کہ اللہ مجھے یاد کرا دے جو میں بھول جاؤں، اور مجھے علم عطا کر دے جس کو میں نہیں جانتا، ما جہلت. تو لا علمی کے ساتھ جہالت ہوتی ہے اور اس سے خطا ہوتی ہے، اور علم کے ساتھ بھول ہوتی ہے اور اس سے غلطی ہو جاتی ہے. تو بھول کا علاج کیا ہے؟ یاد دہانی. خود بھی یاد کر لے، کوئی اور بھی یاد کرا دے. ایک اور حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ رفع عن امتی الخطأ والنسیان وما استکرہوا علیہ، میری امت سے خطا اور نسیان اور جس پہ وہ مجبور کر دیے گئے وہ اٹھا لیا گیا، یعنی ان کے اوپر مواخذہ نہیں ہوگا، اس کا بھول چوک معاف ہے. ہاں تو نسیان کے مقابلے میں خطا اگر ہم سے ہو جائے، غلطی ہو گئی، تو اس کا کیا کریں؟ کفارہ دے دیں. اور اگر پتہ ہی نہیں اور آپ غلطی کرتے چلے جا رہے ہیں تو آپ کی پوچھ نہیں. اسی سے بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اچھا پتہ ہی نہ کرو، تو وہ کیا ہے؟ وہ جان بوجھ کے بھولنا ہے. یہاں کس کی بات ہو رہی ہے؟ آپ کی وسعت میں نہیں، آپ کے پاس کوئی ماحول ہی نہیں، کوئی موقع ہی نہیں، اور آپ چاہتے، آپ کی تڑپ ہے لیکن آپ کچھ کر نہیں پا رہے، تو اس کا معاملہ الگ ہے. پھر کہا ربنا ولا تحمل علینا اسرا، اے اللہ ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال کما حملتہ علی الذین من قبلنا، جو تو نے ہم سے پہلے لوگوں پہ ڈالے. پہلے لوگوں پہ کیا بوجھ تھے؟ مثلا
یہود کے بارے میں قرآن پاک میں آتا ہے فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ، یہود کے ظلم کی وجہ سے ہم نے ان پر بعض حلال چیزیں حرام کر دی. اللہ نے کچھ چیزوں سے ان کو روک دیا. تو ہم کیا دعا مانگتے کہ یا اللہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے تو ہم سے نعمتیں نہ چھیننا. کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ بعض اوقات ایک بندے کو ایک چیز ملنے والی ہوتی ہے لیکن اس کے گناہ اس کے راستے میں رکاوٹ بن جاتے ہیں. اسی لیے مشکلات کا علاج کیا ہوتا ہے؟ کثرت سے استغفار. سمجھ آ گئی؟ کیا سمجھ آئی؟ کہ گناہ نعمتوں کے راستے میں رکاوٹ بنتے ہیں. علاج کیا ہے؟ استغفار. تو یا رب تو ہم پہ ایسا بوجھ نہ ڈالنا، ہمیں اپنی رحمتوں سے محروم نہ کرنا جیسے تو نے پہلے لوگوں کو کیا. یا یہ کہ ان کی شریعت ہماری شریعت کے مقابلے میں سخت تھی. ہمارے ہاں تو کیا اگر کپڑے میں نجاست لگ جائے تو دھو دو، ان کے یہاں کیا تھا؟ کاٹو اس کو. کتنا مشکل تھا. اسی طرح اور بھی بہت ساری تفصیلات اس میں آتی ہیں، لیکن بنیادی طور پر کیا ہے کہ یا رب تو ہم پہ ایسا بوجھ نہ ڈال جو ہم اٹھا نہ سکتے ہوں. پھر کہا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به، اور تو ہم سے نہ اٹھوانا جس کی ہم میں طاقت نہیں، جو ہم کر نہیں سکتے. یعنی ہمارے لیے شریعت کے احکامات کو سخت نہ کر دینا، ان میں نرمی رکھنا. واعف عنا، اور تو ہم کو معاف کر دینا. معافی کون مانگتا ہے؟ جو غلطی کا اقرار کرتا ہے. یا اللہ فرائض کی ادائیگی میں، تیرے احکامات کی پابندی میں اگر ہم سے کہیں بھول چوک ہو گئی ہے تو ہم کو معاف کر دے. ہماری غلطیوں کو ہمارے نامہ اعمال سے مٹا دے، ان ایکٹیو کر دے. جیسے آپ کمپیوٹر پہ ونڈو کھولتے ہیں تو کچھ آئیکونز جو ہوتے ہیں ایکٹیو ہوتے ہیں اور کچھ ان ایکٹیو ہوتے ہیں. تو کون سے اثر انداز ہوتے ہیں آپ کے کمپیوٹر کے اوپر؟ جو ایکٹیو ہوتے ہیں. تو وہ گناہ جو ایکٹیولی لکھے ہوئے ہوں ان کا وزن تولا جائے گا، پکڑ ہوگی. اور جو ان ایکٹیو ہو جائیں وہ کیا ہوگا؟ ہوں گے تو وہیں پر ہی لیکن معاف کر دیے جائیں گے، چھپا دیے جائیں گے، مخلوق کے سامنے نہیں رکھے جائیں گے، بے عزتی سے بچا لیا جائے گا. اسی لیے دعا مانگی واغفر لنا، اور ہم کو ڈھانپ دے، ورحمنا، اور ہم پر رحم فرما. ڈھانپنے کی بات کیوں ہے؟ کیونکہ کوئی بھی گناہ کیا ہے؟ عیب، گندگی، شرمندگی. لیکن انسان ہے، غلطیاں ہوتی چلی جاتی. کتنے بھی لفظ ایسے خراب ہم نے بولے ہوں گے جو ہمارے نامہ اعمال میں چپکے ہوئے ہوں گے. اب دیکھیے کہ بعض اوقات ہم اپنی ہی ریکارڈ کی ہوئی آواز نہیں سن سکتے، اپنی ہی تصویر نہیں دیکھ سکتے. کہیں کوئی ویڈیو چل رہی ہو تو شرمندگی ہوتی ہے، اچھا ایسے ہاتھ اٹھایا تھا، ایسے دیکھا تھا، بال کیسے تھے، دوپٹہ تو سیدھا ہی نہیں کیا ہوا تھا. کتنے کانشیس ہوتے ہیں ہم، گھنٹوں شیشہ دیکھتے رہتے ہیں، اچھا یہاں سے ٹھیک ہے، یہاں سے ٹھیک ہے. لیکن نامہ اعمال جب کھلے گا تو وہ ساری گندگی سامنے نظر آ جائے گی. تو ساری مخلوق کے سامنے اگر اللہ نے دکھا دیا، دیکھو دیکھو جس کو تم بہت نیک سمجھتے تھے وہ یہ تھا، اس سے بڑی ذلت اور رسوائی کو ہو سکتی ہے. اسی لیے ہم دعا مانگتے ہیں ولا تخزنا یوم القیامہ، اللہ ہمیں قیامت کے دن رسوا نہ کرنا، شرمندہ نہ کرنا، ہم کو معاف کر دینا. ورحمنا، اور ہم پر رحم فرمانا. تیری رحمت کے طلبگار ہیں، کیونکہ تیری رحمت کے بغیر تو کوئی جنت میں جا ہی نہیں سکتا. کتنی بھی معافی ہو جائے، کتنے بھی نیک ہو جائے ہم، لیکن جب تک تو نہ رحم کرے کامیابی نہیں ہو سکتی. تو ہم پہ رحم کر دینا. انت مولانا، تو ہی ہمارا مولا ہے، تو ہی مددگار ہے، تو ہی ہمارے تمام معاملات کا ذمہ دار ہے، تو ہی ان کو درست کر سکتا ہے. تجھی پہ ہم توکل کرتے ہیں. ایاک نعبد و ایاک نستعین، تجھی پہ ہمارا بھروسہ ہے، تجھی سے مدد مانگتے ہیں. فانصرنا علی القوم الکافرین، تو ہماری کافر قوم کے مقابلے میں مدد فرما. اور یہ مدد دو طرح سے ہوتی ہے، قول سے بھی اور عمل سے بھی. یعنی بیان سے، حجت سے، ہمیں ایسے دلائل عطا کر کہ ہم جس دین پر ہیں اس کو خود بھی سچا سمجھیں اور اسے سچا ثابت کر سکیں. جب ایسا مقابلہ ہو کہ لوگ تیرا انکار کریں، کفر کیا ہے؟ اللہ کو نہ ماننا، اس کے رسولوں کا نہ ماننا، اس کی کتابوں کا نہ ماننا، آخرت کے دن کو نہ ماننا. تو جو ایسے لوگ ہیں جو ان چیزوں کو نہیں مانتے، جب ان کے ساتھ ہمارا معاملہ ہو تو ہم ان کے سامنے کمزور نہ پڑیں، ہم دلائل کے ساتھ تیرے دین کی مدد کریں اور تو ہماری مدد کر. اور اسی طرح عملی میدان میں بھی اگر ضرورت پیش آئے تو ہماری مدد فرما، کیونکہ اللہ کی مدد کے بغیر کوئی بھی استقامت اختیار نہیں کر سکتا، کوئی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان آیات کے بعد آمین کہنے کے لیے کہا. ٹھیک ہے،
یہاں پر سورۃ البقرہ مکمل ہوتی ہے، اور سورۃ البقرہ کی فضیلت کے بارے میں آپ نے شروع میں احادیث سنی تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن قرآن اور اس کے پڑھنے والے لائے جائیں گے. یؤتی یوم القیامت بالقرآن و اہلہ، قرآن اور قرآن والوں کو ساتھ لایا جائے گا، یعنی قرآن بھی آئے گا اور اس کے پڑھنے والے. اب سوچیے جیسے ایک پروسیشن ہوتا ہے، حشر کا میدان ہوگا، اتنی مخلوق ہوگی، اور وہ لوگ خصوصی طور پر جو قرآن کے ساتھ شغف رکھتے ہوئے گروہ کی شکل میں لائے جائیں گے. سوچیے، اب دعا کیجیے اللہ آپ کو قرآن والوں میں سے اٹھائے. یؤتی یوم القیامت بالقرآن و اہلہ الذین کانوا یعملون بہ فی الدنیا. اصل قرآن والے کون ہیں؟ جو قرآن کے مطابق دنیا میں عمل کرتے ہیں. تقدمہ سورۃ البقرہ و آل عمران، آگے آگے سورۃ البقرہ اور آل عمران ہوں گی، یعنی پورے قرآن میں سے یہ دو صورتیں مقدمے کے طور پر آگے آگے ہوں گی. تحاجان عن صاحبہما، اور اپنے پڑھنے والے کے حق میں جھگڑا کریں گی کہ ان کو معاف کر دیا جائے. ایک اور حدیث میں آتا ہے کأنہا غمامتان او ظلتان، ایسے ہوں گی گویا کہ دو بادل ہیں یا دو سائے کی چیزیں ہیں. ایک اور جگہ پر آتا ہے جیسے پرندوں کے جھنڈ ہیں، یعنی بہت سارے پرندے جب کسی جگہ پر ہوتے ہیں تو ایسے جیسے کوئی چھتری امبریلا بن جاتا ہے. تو یہ صورتیں اس کی شکل میں آئیں گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ اس صورت کے ساتھ تعلق رکھنا، اس کا پڑھنا برکت ہے اور اس کا چھوڑنا حسرت ہے. اس کا پڑھنا برکت ہے اور اس کا چھوڑنا حسرت ہے. آپ نے اس کو پڑھ لیا، اس کو چھوڑنا نہیں، اسے پڑھتے رہنا ہے انشاءاللہ. ایک اور حدیث میں آتا ہے وہ گھر جس میں یہ صورت پڑھی جاتی ہے شیطان اس سے بھاگ جاتا ہے وہاں سے، اور پھر داخل نہیں ہوتا. لا يدخل الشیطان، جب تک اس میں پڑھی جاتی ہے وہ ڈرتا ہے اس صورت سے. اور پھر حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ باطل پرست اس پہ غالب نہیں آ سکتے، یعنی جنات اور شر والے لوگ اور سحر اور جادو اور یہ تمام چیزیں اس پر اثر انداز نہیں ہو سکتی. یہ اکیلی صورت ان سب کا مقابلہ کرنے کے لیے کافی ہے. تو اختتام پر یہی نصیحت کروں گی کہ اس کا پڑھنا برکت ہے، چھوڑنا حسرت ہے. کیا ہے؟ پڑھنا برکت، چھوڑنا حسرت. اس کو پڑھتے رہیے. آج جتنے بھی نئے لوگ ہمارے ساتھ شریک ہیں آن لائن یا ہمارے ساتھ یہاں پر، میں ان سب کو دعوت دیتی ہوں کہ آپ ہمارے ساتھ سورۃ آل عمران کے سفر میں شریک ہوئیے، کیونکہ قدم بقدم چلتے چلتے ایک دن اللہ نے قرآن پاک کی سب سے طویل ترین صورت مکمل کرا دی ہے. تو انشاءاللہ آہستہ آہستہ آئندہ بھی مکمل ہو جائے گی. اس مجلس میں کوئی بھی حاضر ہو سکتا ہے، فری آف چارج. جب آپ کا دل چاہے آئیے، جب چاہیے آ کے سنیے، کیونکہ کم از کم سننا تو لازم ہے، سن تو لینا چاہیے. آپ نہیں داخلہ لیں، آپ نہیں رجسٹر کریں، آپ نہیں سبق یاد کریں، آپ نہیں ٹیسٹ دیں، لیکن سنیں تو صحیح کہ قرآن کیا کہتا ہے. آپ کے لیے اوپن انویٹیشن ہے، کھلی دعوت ہے، کسی قسم کی کوئی پابندی اور رکاوٹ نہیں. صرف تھوڑا سا وقت، جیسے اور دنیا کے کاموں کے لیے ہم نے وقت مقرر کر رکھے ہیں، تو قرآن سیکھنے کے لیے بھی مقرر کر لیجئے. جن بہنوں نے قرآن پاک سیکھا، انہوں نے کیا سیکھا، انہیں کیا فائدہ ہوا، چند ایک اپنے تاثرات آپ کے ساتھ شیئر کریں گی. آن لائن ایک اسٹوڈنٹ ہے، انہوں نے اپنے تاثرات لکھ کر بھیجے ہیں. میں کہوں گی کہ پڑھ کر سنائیں کہ انہوں نے شروع میں ہی البقرہ کے لفظ عذاب کا معنی پڑھا تو ان پر عملی طور پر یا ان کے دل کی حالت یا کیفیت کیا ہوئی. Pyari Ustaza, Assalamu alaikum. On completing Surah Al-Baqarah, I wanted to share something with you. What I learned from Surah Al-Baqarah. Quran is a treasure, the learning of which enhances one's way of thinking. Only one word of this Quran had changed my understanding of Eid. I read this surah so many times, but I never thought of it the way Ustaza explained the word azab. I simply took azab as being a great punishment. But as Ustaza explained, the severity of the punishment is that پیاس کی شدت سے کھانا پینا اور سونا بھول جانا. لفظ عذاب عربی میں جو ہے عین ذال با، پیاس کی شدت سے کھانا پینا اور سونا بھول جانا. تو جہنم میں جو عذاب ہوگا اس میں انسان کو کھانا پینا سونا بھول جائے گا، اتنا شدید ہوگا وہ عذاب عظیم.
Ain Dhal Ba is the root of Adhab. Adhabun means meetha, and Adhab is that to take away the sweetness of something. So Adhab means bitter and something unbearable. Azim is very big in quantity, for a long duration. If we ponder on this, it's very scary. Every time I pass by the word Adhabun Azim, it makes my soul quiver. It was the day of Eid. We were saying takbirat since morning and left for prayer. Islamic Association had gathered for the Eid prayer at a hall. It was a very big gathering. Everyone was greeting each other happily. People were coming with family and friends. Everyone was wearing their traditional clothing. I was very happy too, greeting friends and relatives. In the meantime, the takbirat started and we all gathered in the prayer area. We all prayed in Jama'ah. The Imam recited Surah Al-Ala and Surah Al-Ghashiyah. Alhamdulillah, I was able to understand the meaning. He recited verse 24. It shook my heart. And I was thinking that Allah gathers us every year and reminds us to fear Him and His characteristics as well. The day of Eid is not only for enjoyment, in fact, it's a reminder. The day is not far when He will take away the joys and sweetness of this gathering, and everyone will be questioned by Allah about what he and she has done in his or her life. After understanding this, I was relating Allahu Akbar with Adhab al-Akbar, which made me cry. One of my friends standing next to me after completing her prayer, she hugged me and asked me what was wrong. I answered nothing. Nothing was wrong. In fact, everything was all right. Now that the understanding of Quran gave me right understanding of things and showed me the reality of this life and the inevitable fate of this world. I shared my feelings with her. She was also surprised after listening to me. She said she had never thought of it in that way. Alhamdulillah, the comprehension of the Quran has broadened my way of thinking. I'm really grateful to Allah subhanahu wa ta'ala, who through Ustaza has given me the comprehension of the Quran and has changed my way of thinking. May Allah give Ustaza all the best in this world and the hereafter. آپ میں سے جو بھی آ کر بتانا چاہے کہ کیا سیکھا، تاکہ آج جو نئے لوگ آپ کے ساتھ شریک ہیں وہ آپ کی فیلنگ کو شیئر کر سکیں، کیونکہ یہ خوشی کا موقع بھی ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنا بڑا انعام دیا کہ ایک پوری سورت کی انڈرسٹینڈنگ آپ کو دی، اور اس کے ساتھ یہ کہ چونکہ آج ہمارے ساتھ کچھ نئے لوگ بھی شامل ہیں تو اس موقع کی مناسبت سے ہم نئے آنے والوں کو ویلکم کرتے ہیں اور اس خوشی میں کھجور کھلائیں گے. ساتھ لے جانے کے لیے ایک کیسٹ بھی ہے، یہ ہمارے کچھ اسٹوڈنٹس نے آپ کے لیے تحفہ رکھا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. یہ خوشی کے آنسو ہے الحمدللہ کہ اللہ تعالیٰ نے آج ہمیں توفیق دی، اور جو آیت بہت مجھے ٹچ کی سورۃ بقرہ کی وہ 269 تھی. جو آج جو آیت مجھے آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے وہ یوت الحکمت من یشاء ومن یوت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا وما یذکر الا اولو الالباب. اس سے پہلے جو ہم نے آیت پڑھی تھی اس میں اللہ تعالیٰ نے مال خرچ کرنے کے لیے بتایا کہ اللہ تعالیٰ ہم سے وعدہ کرتے ہیں اگر تم خرچ کرو گے تو اللہ تعالیٰ اسے کئی گنا زیادہ بڑھا کے دیں گے. اور خرچ کرنے کے لیے ہمیں جگہ بھی بتائی، انسان کی بھلائی، دین کی سربلندی کے لیے اور عمدہ مقاصد کے لیے خرچ کرنا. اور یہ جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ جسے چاہے حکمت اور دانائی دیتا ہے، اور جو شخص حکمت اور سمجھ دیا جائے وہ بہت سی بھلائیاں دیا گیا. اور نصیحت صرف عقل مند ہی حاصل کرتے ہیں. حکمت میں شامل ہے عقل، فہم، علم، قرآن اور سنت کا علم. تو بہنوں، اللہ تعالیٰ نے آج ہمیں چنا کہ ہم یہاں آئے. لاکھوں لوگ مسیساگا میں ہیں اور میں نے بے شمار فون کال کیے کیونکہ میں چاہتی ہوں کہ جن لوگوں کو میں جانتی ہوں، جن سے میرا واسطہ پڑا ہے، وہ اس رحمت سے محروم نہ ہو. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہم اس محفل میں آج یہاں ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہماری تعلیم کا بندوبست کیا.
उस्ताद को भेजा, हमें मीलों कोसों दूर नहीं जाना पड़ा, हमें बसरा नहीं जाना पड़ा। उस्ताद हमारे पास तशरीफ लाए तो हमारा इतना भी तो फर्ज होना चाहिए कि हम अपने घर के गर्म बिस्तर छोड़ के, टीवी छोड़ के यहाँ तशरीफ ले आए। दूसरा, डॉक्टर इदरीस जो है, हमेशा सब बहनें पूछती हैं आदमियों का क्या करें। हर रोज़ यहाँ पे क्लास होती है आदमियों के लिए, तफसीर की क्लास, तजवीद की क्लास और सुन्नत की क्लास, तर्जमे की क्लास। पता करना तो हमारा काम है, तो कितना अच्छा है। अस्सलाम वालेकुम। मैं आपके साथ अपना एक्सपीरियंस कुछ शेयर करना चाहूँगी कि जब मैं पहले दिन यहाँ आई थी तो सही तरह मेरा दुपट्टा भी सर पे नहीं था, और जैसे ही मैंने मैडम की लेक्चर सुनने शुरू किए तो आहिस्ता आहिस्ता मेरी ज़िंदगी में इतनी चेंजेस आए कि मैं कुछ आपके साथ शेयर करूँगी। सबसे पहले मैंने तो अपनी नमाज़ों को दुरुस्त किया, और मुझे ज़्यादा डर ये रहता था कि जब हम यहाँ से जाते हैं तो हम कुछ देर के लिए वो चीज़ हमारे ऊपर हावी रहती है, उसके बाद शायद मेरे साथ प्रॉब्लम हो या सबके साथ, उसके बाद हम उस चीज़ से 2-3 दिन के बाद निकल आते हैं। तो मुझे ये इस चीज़ को अपने ऊपर तारी रखने के लिए मैंने मैडम की जो सीडीज़ यहाँ से मिलती हैं वो मैं जब भी आती हूँ एक ख़रीद कर ले जाती हूँ, और वो फिर मेरे पास नहीं रहती, वो मैं आगे सर्कुलेट कर देती हूँ। वो सीडीज़ जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट एक शैतान के हथकंडे है जिसका मैं जिक्र करूँगी कि वो उसमें मुख्तलिफ तरीके आपको बताए गए हैं कि किस तरह आप शैतान के वसवसों से अपने आप को दूर रख सकते हैं। जैसे मेरे ऊपर एक वसवसा पिछले दिनों तारी हुआ कि मुझे मज़ीद पढ़ना चाहिए, तो मेरी जो ग्रुप इंचार्ज हैं उन्होंने भी मेरी काफ़ी गाइडेंस की, और ये चीज़ मेरे अंदर से कुछ दिनों के बाद खुद ही ये डेवलप हुई कि हाँ, ये शैतान का वसवसा है जो मुझे ये करने पर मजबूर कर रहा है, क्योंकि मैं ईमान की तरफ जा रही थी और वो मुझे इस कोर्स से दूर कर रहा था कि मुझे तो पढ़ना चाहिए, हालांकि मैं ऑलरेडी मास्टर्स हूँ तो मुझे पढ़ने की क्या ज़रूरत है। तो मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया, और उस जो टाइम मैं समझती थी कि मैं जिसमें पढ़ सकती हूँ, और मेरे 3 छोटे बच्चे हैं, एक 6.5 का है माशाल्लाह, 3.5 और 1.5, और लोग मुझे कहते हैं कि आप कैसे टाइम मैनेज करती हैं। रोज़ कुरान शरीफ की तजवीद भी पढ़ना और कुरान शरीफ भी पढ़ना, नमाज की भी बाकायदगी रखना। वालेकुम मेरा फरजाना है, मैं फुल टाइम जॉब करती हूँ, लेकिन मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि कोई ऐसी क्लासेस शुरू हो जहाँ मैं अपना वीकेंड पे, ताकि मैं यहाँ पर आऊँ और कुछ सीख सकूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बड़ा एहसान है कि मुझे पता चला कि यहाँ पर क्लासेस शुरू हो रही हैं, तो मैंने यहाँ पर फुल टाइम की स्टूडेंट से मैंने अपने आप को एनरोलमेंट कराया है। और मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं डॉक्टर फरहत हाशमी की क्लासेस लूँ, और इनको टीवी पे जब देखती थी तो मेरी बड़े दिल चाहता था कि मैं इनको देखूँ। जिस तरीके से उन्होंने हमें सब चीज़ें सिखाई हैं, स्पेशली मतलब इस दौरान मुझे सब्र के बारे में जो मैंने सीखा है, बहुत सी ज़िंदगी मुश्किलात मुझे पड़ी, और बाद दफ़ा मुझे बिल्कुल सब्र नहीं आता था, मैं पूरी रात जागती रहती थी, रोती रहती थी। लेकिन जब से मैंने यहाँ पर जो सब्र के बारे में सुना, उसके बाद मुझे इतना वाकई में सब्र आ गया है कि अब बस हर चीज़ में मैं सोचती हूँ कि अल्लाह की मर्ज़ी, अल्लाह की रज़ा, और हर चीज़ उसी की मर्ज़ी से होता है। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम। उस्ताज़ा ने फरमाया कि पूछ होगी कि कुरान क्यों नहीं पढ़ा, तो उसके लिए मेरी एक बहन है बहुत प्यारी, उनकी एक छोटी सी पोएम मैं आपसे शेयर करूंगी। ये कैसा दौर है कि जिसमें हम कुरान नहीं पढ़ते, अपने खालिक व मालिक का ये एहसान नहीं पढ़ते। पढ़ेंगे शेक्सपियर, वर्ड्सवर्थ, गालिब व फराज, नहीं पढ़ते तो अपनी ज़ीस्त का सामान नहीं पढ़ते। फिक्र बस नाजरे की है जिसे देखो हम तनगोश, मगर पढ़ने का जैसे हक है हम नादान नहीं पढ़ते। जहाँ बर की सभी मुश्किल किताबें पढ़ ली हमने भी, जिसे पढ़ने को रब ने कर दिया आसान नहीं पढ़ते। पढ़ेंगे कुल पे बरसी पे ख़त्म पे या मिलादू में, समझ कर पर इसे मुतलिक कभी फुरकान नहीं पढ़ते। वाहिद खुदन्नास जिसको खुद कहा रब ने, करते हैं आप अपना ही नुकसान नहीं पढ़ते। समझते हैं कलाम अल्लाह इसे जो वो तो पढ़ते हैं, मगर रखते नहीं इस पे जो ईमान नहीं पढ़ते। जज़ाकल्लाह है। मैं पाकिस्तान से अभी कुछ अरसे पहले ही आई थी। मेरी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा बदली है आपकी जो भी लेक्चर्स थे उनसे, कि मैं एक ऐसी लड़की थी जो बिल्कुल समझती थी कि ये पर्दा करना, ये करना, ये कोई ख़ास अल्लाह के कोई लोग होते हैं जो वो कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते। ये मुझे लगता था कि मैं तो कभी भी नहीं कर सकती है इस तरह की। लेकिन बस आहिस्ता आहिस्ता मैंने जब ये पढ़ा सुना तो मुझे बहुत ज़्यादा चेंज हुआ, और खुद मुझे ऐसा लगा कि नहीं मुझे करना चाहिए। और अभी जब हम लोग सूरह बकरा पढ़ रहे थे तो ऐसा होता था कि बस मैं कोई काम कर रही हूँ तो मैं सोचती थी ये तो नमाज़ पढ़ ली, अब हम टीवी भी देख सकते हैं, अब हम ये भी कर सकते हैं, इसमें ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि दीन और दुनिया जो है वो हमें साथ लेके चलना चाहिए, जैसे कि अक्सर लोग यही जो है वो देते हैं। लेकिन जब मैंने ये सूरह बकरा की 208 आयत पढ़ी
اے لوگو جو ایمان لائے ہو داخل ہو جاؤ اسلام میں سارے کے سارے، اور نہ تم پیروی کرو قدموں کی شیطان کی، بے شک وہ تمہارے لیے کھلا دشمن ہے۔ تو جب میں نے اس کو پڑھا تو میں نے یہ سوچا کہ ہم لوگ دین اور دنیا ساتھ چلنے کی بات کرتے ہیں، جبکہ یہ تو دین اور گناہ ہے کہ ہم دین اور گناہ کو ساتھ لے کے چلتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دین اور دنیا جو ہے وہ ساتھ چل رہی ہے۔ مجھے اب یہ پتہ چل گیا کہ دین کیا ہے اور دنیا کیا ہے، اور اب مجھے بہت آسانی ہوتی ہے دنیا کے تمام معاملات کو نمٹانے میں، اس میں چاہے شوہر کے حقوق ہوں یا گھر کے ہوں یا پردے کے ہوں، اور ہر چیز میرے اب سمجھ میں آتی ہے۔ ہم تھوڑی سی دعا کر لیتے ہیں۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ یا اللہ پاک جو کچھ ہم نے پڑھا ہے سیکھا ہے ہمیں اس پر عمل کرنے والا بنا دے۔ یا اللہ ہمارے ظاہری اعمال کے ساتھ ساتھ ہمارے دلوں کو درست کر دے۔ اللہ ہمارے دلوں کو ہدایت دے دے۔ یا اللہ ہمارے دلوں کو خوبصورت بنا دے۔ یا اللہ ہماری نیتوں کو اپنے لیے خالص کر لے۔ یا اللہ ہمارے دلوں کے اندر سے ہر قسم کی گندگی دور کر دے، حسد، ریا، بخل، بغض، نفاق، ہر قسم کی برائیاں دور کر دے۔ یا اللہ ہمیں اپنا محاسبہ خود کرنے کی توفیق دے، اس سے پہلے کہ تو محاسبہ کرے۔ یا اللہ ہمیں اپنے گناہوں پر نظر ڈالنے کی توفیق دے۔ یا اللہ ہمیں استغفار کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ تو ہماری کوتاہیوں کو معاف کر دے۔ اللہ اس پڑھانے میں اگر کوئی بھول چوک ہو گئی ہو، کوئی غفلت ہو گئی ہو تو ہم کو معاف کر دے، اور ہمیں صحیح راستے کی ہدایت دے، اس راستے کی جسے تو نے ہمارے لیے پسند کیا ہے، اور ہماری تیری طرف کی واپسی کا راستہ آسان کر دے، ہمارے جان نکلنے کا عمل آسان کر دینا، ہمارے قبر میں روشنی کر دینا، حشر میں ہمارے لیے آسانی کر دینا، ہمیں قرآن والوں میں سے اٹھانا، ہمیں اس پر عمل کرنے والا بنانا، اس قرآن کو ہمارے حق میں حجت بنانا۔ یا اللہ تو ہمارے کبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف فرما دے۔ یا اللہ تو ہمیں صالحین کی صحبت نصیب فرما۔ اللہ ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ ملا۔ یا اللہ ہمیں برے لوگوں سے دور کر دے۔ یا رب العالمین تو ہمارے دل میں ہر ایک کی ہمدردی پیدا کر دے۔ یا اللہ ہمارے ذریعے اس پیغام کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچا دے۔ یا اللہ تمام انسان اس خیر سے سیراب ہوں۔ یا اللہ جتنی بھی بہنیں آئی ہیں، جتنے بھی لوگ آج یہاں حاضر ہیں، ان کا آنا قبول فرما، ان سب کے دلوں میں اپنی محبت ڈال دے۔ یا رب العالمین ان سب کے لیے قرآن سیکھنے کا راستہ آسان فرما دے، تمام بیماروں کو صحت دے، سب دکھی دلوں کے دکھ دور فرما، اور سب کی پریشانیاں دور فرما۔ یا اللہ تو ہم سب پر اپنی رحمت نازل فرما۔ یا اللہ جو اپنے گھروں میں سیکھ رہے ہیں سب کے لیے آسانی پیدا فرما، سب کو بہترین جزا عطا فرما، اور خیر و عافیت کے ساتھ اس کتاب کو پائے تکمیل تک پہنچانے کی توفیق دے۔ یا اللہ جو کچھ ہم تجھ سے مانگے ہیں وہ بھی قبول فرما، جو نہیں مانگ سکے وہ بھی قبول فرما۔ تو بہتر جانتا ہے ہمارے لیے کیا بہتر ہے، تو ہمیں دنیا اور آخرت کی بھلائیاں نصیب فرما۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا ربنا ولا تحمل علينا اسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.